السلام علیکم۔ اچھا، آج کچھ بات کرتے ہیں یہ جو ہم تصوف وغیرہ، روحانیت وغیرہ اور کچھ پریکٹسز وغیرہ کروا رہے ہیں اس میں، کیونکہ ایسا بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تصوف کی مشقیں ہیں یا تصوف کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہاں سے آ گیا، زیرو اسٹیٹ آف مائنڈ کہاں سے آ گیا، اور یہ لا آف اٹریکشن اس میں کہاں سے آ گئی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایسا بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تو دوسرے مذہبوں کی ہیں یا دوسری اس کی ہیں۔ تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ روحانیت، تصوف، صوفیزم کیا ہے، اور یہ جو مشقیں ہیں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ، زیرو اسٹیٹ آف مائنڈ، اور یہ لا آف اٹریکشن، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف جو ہے نا، وہ یہ نہ سمجھا کرے کہ کوئی آسان کرتے ہیں ہم کام شروع کرنے سے پہلے جو درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ تو یہ جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں نا، یہ دراصل آپ اپنی سلامتی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پر تو درود و سلام تو اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، پوری کائنات بھیج رہی ہے۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان میں شامل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ تو دوسرا، آپ اپنی سلامتی کے لیے کائنات کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی مد نظر رکھ کر یہ کائنات بنائی گئی نا ساری۔ تو کائنات کا جو سورس ہے نا، جو کائنات کو ہر چیز سمجھے مل رہی ہے اس کی بڑھنے کے لیے، کم ہونے کے لیے، تو وہ رحمت جو آ رہی ہے نا، وہ رحمت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وسیلہ ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہماری سلامتی بن جاتا ہے، وہ پلٹ کر ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کائنات کے اس بیج کو آپ جو ہے نا وہ سلامتی دے رہے ہیں، تو وہ آگے جو سلامتی اور کائنات جو ہے نا اس سے وہ رحمت نکلتی ہے، تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کو جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں، تاکہ کائنات آپ پہ مہربان ہو، اللہ پاک آپ پہ مہربان ہو، آپ خود پہ اپنے اوپر مہربان ہونا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تو روحانیت کیا ہے؟ روحانیت ایک ایسا، یہ جو خود میں ڈوبنے کا جو سفر ہے نا، خود کے ڈوبنے کے سفر سے لے کر آپ جو روحانیت کی مختلف منزلیں، یعنی اپنے باطن کی جو مختلف منزلیں طے کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ منزلیں کوئی ایسے سیڑھیاں نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر ہی آسمان ہیں، وہ جو آسمان باہر ہیں وہی آپ کے اندر ہیں، وہی زمینیں آپ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 14 طبق ہے نا، وہ یہ آپ کے اندر ہی موجود ہیں۔ ان کو آپ نے وہ منزلیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو طبق ہیں، ان کی سیر و سیاحت جو کر رہے ہوتے ہیں نا اندر ہی اندر آپ، ٹھیک ہے۔ تو وہ روحانیت کہلاتی ہے کہ آپ اس روح تک پہنچنے کے لیے اور روح سے آگے نکلنے کے لیے یہ تمام جو سفر طے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باطن کا سفر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہم دیکھتے ہیں نا، باہر کی کائنات کو دیکھتے ہیں، سارا دن اس کے نتیجے ہم نکالتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیوں کیا ہے، وہ فلاں دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے میری طرف، وہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے کاروبار کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھو یہ اچھا کام نہیں کر رہا، وہ دیکھو بہت اچھا کام کر، یعنی سارا دن ہم باہر کی ججمنٹ میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پودا بہت اچھا ہے، یہ پرندے بہت اچھے ہیں، یہ پرندہ دیکھو کیسی حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ گاڑی صحیح نہیں چل رہی ہے، اس کا رنگ یہ ہے، وہ اتنے پیسوں کی ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ہم سارا دن ہم باہر لگے رہتے ہیں۔ اس کو اگر تھوڑی سی برائی کے ساتھ شامل کر لیں تو آپ جو ہے نا وہ شہوت کے خیال دیکھنے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ عورت دیکھو کیسے ہے، وہ ایسے چل رہی ہے، وہ ایسے بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر علم کی نظر سے آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، اب کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ جڑی بوٹیوں پہ یا ایسے پیڑ پودوں پہ ریسرچ کر رہا ہے،
تو وہ پیڑ پودوں کے اوپر بائرس نظر رکھے گا، یہ کس رنگ کے ہیں، یہ ان پہ موسمی تبدیلی کیا آتی ہے، ان کو کتنے ہوا چاہیے، اس کو کتنا ٹمپریچر چاہیے، اس کو سورج کی وہ روشنی کتنی چاہیے، چاند کی روشنی کتنی چاہیے، اس کو پانی کی مقدار کیا ہے، اس کے لیے کون کون سی کھاد بہتر ہے. تو وہ ساری ریسرچ اس کی باہر گھومتی رہے گی. یہ بھی ہے تمام باہر کے سفر ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سفروں کو جو باہر کے سفر ہیں ان کو سائنسی علوم کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، سائنس جو دن بدن ترقی کرتی ہے، آپ کو باہر کی دنیا میں داخلے کا ایک طریقہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھائی کے ساتھ. ایک تو عام سطح کے لوگوں کا آپ کو بتایا کہ وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس رنگ کی ہے، یہ اتنے پیسے کی گاڑی، یہ ایک بندہ کام نہیں اچھے کر، یہ فلاں نے یہ غیبت کی یا فلاں نے یہ غیبت کی اور میں اس کا یہ آگے سے ری ایکٹ کروں گا. یہ ہیں عام بندوں کے لیول. ٹھیک ہے، اب جو بہت زیادہ برائی میں ہیں وہ عورتوں کو، ان چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو تھوڑے سے علم و حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، جو جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کی طرف وہ باہر کی طرف توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پھر اسی طرح اسلام کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح مذہب، آج کل تو مذہب کے وہ فرقے بنانے پہ متوجہ ہوئے ہیں زیادہ، تو اسی طرح کی وہ بھی توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ماہر معاشیات ہیں وہ آنے والے وقتوں کو اس طرح دیکھنے کی صلاحیت ان میں بیدار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں سارے باہر دیکھنے، باہر سے علم حاصل کرنے. ان میں جو بندہ ترقی کر جاتا ہے، ان علوم میں بہت زیادہ جو ترقی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی باہر کے ماحول کو آپ کو معاشیات ملک کی کا اندازہ ہو جاتا ہے، معیشت کا، کہ یہ کتنی جو ہے نا دیر پائے، کتنے چلے گی، اور کس طرح اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں تو کیسے کروں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ باہر سے دیکھ کے، یعنی کہ ان کو اتنا نالج ہوتا ہے، اتنا حکمت ہوتی ہے کہ یہ باہر سے دیکھ کر وہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کا جو ہے نا سدباب کرتے ہیں. اور یہ علم حاصل کرنے کے بعد جو سدباب کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کو یہ اندر کے انسان، یہ جو باہر والے دیکھنے ہوتے ہیں نا، یہ اندر سے بھی اس صلاحیت کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں کہ وہ باہر کے یہ معاملات حل کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روحانیت بھی اسی طرح ہے کہ آپ اپنے اندر سے، اپنے اندر باطن سے شروع کریں کہ مجھے کیا خیال آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کون سے جذبات کو مد نظر رکھ کے آ رہا ہے، کس جذبات سے نکلا ہوا ہے، یہ کس قسم کی کیفیت مجھ پہ طاری کر رہا ہے. کرتے آپ اپنے خیالوں کو کنٹرول کرتے ہوئے اندر سے آپ گزرتے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو روحانیت لکھا ہوا ہے یا تصوف لکھا ہوا ہے، اور اس میں الفا خیالوں کو کنٹرول کرنا کیا ہے، لاشعور کو کنٹرول کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور الفا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، زیرو سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو دوسرے مذہبوں کا وہ بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب آپ اندر سے سفر شروع کرتے ہو نا، اندر سے سفر آپ جب اندر کا شروع کرتے ہو باطن کا، تو آپ کو خیالوں سے واسطہ پڑتا ہے، اپنی طبیعت سے واسطہ پڑتا ہے، اپنے جذبات سے واسطہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کی حرکتوں سے واسطہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وسوسے آنے سے واسطہ پڑتا ہے، وسوسوں سے چھٹکارے سے واسطہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو شیطان کے سگنل کا واسطہ پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سگنل آپ کی باڈی میں دے رہا ہوتا ہے، وہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیفیات بدلنے کا علم حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، اپنی کیفیات بدلنے کا. جب آپ اس میں خیالوں سے آگے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں، خیالوں سے ہی آگے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا خیال رکنا نہ، اور خیال کے اندر بس بہتے رہنا، کنٹرول نہ ہونا، یہ ہمارا سب سے پہلا جو سٹیج ہوتا ہے نا، یہ ہمارا شروع ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے بعد ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو باطن، اس کا ایک سیدھا، اگر آپ سیدھے طریقے سے جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ اپنی زبان کے نام دینا شروع کر دیں تو یہی وہی نام بنیں گے کہ آپ لاشعور میں اتر جاؤ. لاشعور آپ کا کس طرح کام کرتا ہے، پھر کس طرح آپ اپنے خیالوں کو ریموو کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اس کو زیرو سٹیٹ آف مائنڈ
کہا گیا. کس طرح آپ کی جو باڈی احساس پیدا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو روکیں, اس کو یکسو کریں, تو یہ آپ کی جو ہے نا وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ بنتی چلی جاتی ہے کہ بالکل یہاں پہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک سن کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور آپ کے اندر تو یہ اتنا جلدی نہیں ہوتا ہے, یہ خیالوں سے گزرتے گزرتے آپ دل میں اترتے اترتے آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے سارا حقیقت میں روحانیت کا ہی سفر. لیکن جب آپ کتابوں کے مطالعوں میں لگے رہتے ہیں نا, جب کتابوں کے مطالعوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ آپ پہ اس طرح نہیں کھلتا جو پریکٹیکلی آپ کریں. وہ آپ پہ اتنا کھلتا جاتا ہے, اتنا کھلتا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے فلسفے کی زبان میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے بیان کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ آپ پہ اس طرح نہیں کھلتا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو معلومات کا ذخیرہ دیتا ہے وہ کتابیں, لیکن آپ جو ہے نا وہ اس سے کچھ پا نہیں سکتے. یہ جو مشقیں ہیں جو ہماری تصوف کی ہیں, تو یہ مشقیں آپ کو آپ کے اندر ڈائریکٹ تبدیلی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں, لمبے چوڑے فلسفوں میں نہیں الجھا رہی ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس کا جو آخری مقام ہے, جو تصوف کا آخری مقام ہے, اب اس میں دیکھیں لوگ ایک بڑی پرسرار سا ایک مائنڈ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. لوگوں نے ایک بڑا پرسرار سا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو تصوف ہے پتہ نہیں ہوا میں اڑنا اور یہ چیزیں نہیں, یہ چیزیں تو جو ہے نا تصوف کا ایک حصہ ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی, اور یہ جوگی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سادھو لوگ بھی, سادھنا والے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پانی پہ چلنا, یہ چیزیں سارے یہ لوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک تصوف کا ایک حصہ ہے, ایک منزل ہے, وہاں سے آگے آپ نے جانا. اور تصوف اگر کسی کے مائنڈ میں ہے کہ یہ ابھی سے شروع ہے, ایسا نہیں ہے. تصوف جو ہے نا وہ ہزاروں سالوں سے ہے. یہ حضرت شیس علیہ السلام کے دور سے ہے, ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر یہ جو لوگ بگڑے نا, جو لوگ یہ نور تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, انہوں نے آتش پرستی یا اپنا ستارہ پرستی انہوں نے شروع کر دی. ستارے کو دیکھ کر اپنے اندر مائنڈ میں وہ عکس بنانا اس نور کا, ستاروں کو دیکھ کر ایک جگہ ٹکے رہنا. پھر آنے والی نسلوں نے وہ ستاروں سے وہ کشش لینا شروع کر دی. پھر آہستہ آہستہ ستاروں کو ہی اپنا حاجت روا بنانا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کوئی یکدم ستارہ پرستی نہیں شروع ہوئی. تو یعنی کہ یہ تصوف جو ہے نا ہزاروں سالوں سے ہے. نور سے جڑنے کے طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اللہ کے نور کو پا لینے کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے, اگر صحیح معنوں میں سمجھا جائے. اس کے درمیان کی جتنی بھی یہ صاف صفائی ہے نا, اس راستے کی جتنی بھی یہ صاف صفائی, اگر آپ اس راستے میں کہیں رک گئے تو آپ نے وہ تصوف کا وہ حق نہیں ادا کیا, ٹھیک ہے. یا آپ شیطان کی گرپ میں آ گئے تو پھر بھی, کیوں آپ کے پاس بہت, اگر روحانی یہ کرنے سے روحانیت کی طاقتیں ضرور آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. روحانیت کی طاقتیں وہ کیفیت بن کے اس کائنات پہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, کہ آپ کے اندر جب کیفیت بیدار ہو جاتی ہے نا تو آپ کائنات پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح اثر انداز, اب دیکھیں ایک پودا ہے نا, تو اس کے اندر ایک انرجی بہہ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ انرجی دراصل پیچھے سے اس کو چلا رہی ہے. آپ جب کیفیت آشنا ہو جاتے ہیں, کیفیت والے ہوتے ہیں, تو آپ اس انرجی کے ساتھ مل کے اس کائنات, اس پودے کو یعنی کہ چینج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کائنات میں لوگوں کے دلوں کو اندر سے چینج کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت شناسی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو کیفیت سے چینج کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے تو وہ مکمل کوئی صوفی ہے, وہ مکمل کوئی نور کے اس سٹیج تک پہنچا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ شرک نہ کر سکے یا کوئی ایسی چیز نہ کر سکے. تو ایسے لوگ بعض اوقات, بعض تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ہی اچھے ہیں, لیکن بعض اوقات کوئی بندہ امام مہدی کا دعویٰ کر دے گا, عیسیٰ کا دعویٰ کر دے گا, یا بعض اوقات کیونکہ وہ خود اثر انداز ہونے لگ جائے گا کائنات پہ, ٹھیک ہے, تو وہ آخری نبی ہونے کا, ہمارے پیارے نبی کا بھی انکار کر سکتا ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس میں, اور یہ ہزاروں سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے. اور پہنچنا کہاں تک, آخر میں آپ کہاں پہ پہنچتے, آخر میں آپ کا جو
جو کیفیت ہوتی جو بنتے ہو آپ بالکل، وہ ایک بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آگ نکل رہی ہے اور اس کے اوپر ایک شیشے کا ایسے دے دیا ہے کور، اور وہ پانی کی طرح وہ آگ ایسے اس پہ لپٹیں مار رہی ہے ایسے، اور اس کو روشن کر رہی ہے، اور وہ روشن سے روشن ہوتا جا رہا ہے، اتنا شدید روشن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آپ اپنی باڈی کو فیل کرنے لگ جائیں گے، اپنی باڈی کو آپ آنکھیں بند کریں گے تو اور کوئی خیال نہیں ہوگا، آپ وہ بنے ہوئے ہوں گے نور، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک آپ کو لے کے جاتا ہے، پھر وہاں پہ اللہ کی فیلنگ کو، اللہ کے احساس کو محسوس کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا دل خاموشیوں میں اتنا گہرائی میں ہوتا ہے، اتنی گہرائیوں میں ہوتا ہے کہ وہ فیلنگ سے فیلنگ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس فیلنگ کی، وہ اس کائنات کی کریٹر کی فیلنگ جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی بات اس تک پہنچانے میں اس کو بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے فیل کرنا ہے، وہ بات اس کریٹر تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ان کا ایک فیلنگ کے ساتھ رابطہ آپس میں بڑا مضبوط بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہو نا، اور وہ پکا آپ کا ہمراز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمراز آپ تب ہی بنتے ہو نا جب آپ یہ پورا سفر طے کر کے جاتے ہو نا بھائی، یہ کائنات کی باتیں ہیں، کائنات میں دیکھو بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں، جادو کیسے ہوتا ہے، شیطان کیسے گرفت کرتا ہے، کیسے یہ کائنات روز بروز ایسے بڑھ رہی ہے، کس طرح کے، تو یہ امراض ہی ہوتے جا رہے ہو نا آپ، تو وہاں پہ امراض کس کے ہوتے جا رہے ہو؟ جو اس کا کریٹر ہے۔ تو اس کریٹر کے ساتھ آمنا سامنا آپ کا ہو جاتا ہے، ایسا فیلنگ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی فیلنگ اس تک پہنچا لیتے، اس کی فیلنگ آپ اپنے اندر فیل کرنے لگ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کشف الالام سے تھوڑا سا آگے کا میرے خیال میں یہ مقام کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصوف، یہ جو سفر ہے آپ کو آسانی کے ساتھ ادھر پہنچا دیتا ہے، یہ جو ہم جو سفر طے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اتنے آپ کو فلسفوں میں نہیں الجھاتا، اور آپ انشاءاللہ معاشرے کے ایک بہترین انسان بن جائیں، ٹھیک ہے۔ بہترین انسان سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس بدلتی کیفیت کو جاننے والے بن جائیں، زمانے کی بدلی ہوئی کیفیت جو ہے، کس طرح ہمارا جو ہے نا دین کو لوگ ٹکڑوں میں، دین کے ٹکڑے تو نہیں کر سکتے لیکن خود ٹکڑوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، دل بکھرتے چلے جا رہے ہیں، جو دین، جس مذہب میں دین، جس معاشرے میں بحث و تکرار شروع ہو جائے نا، اور ایک بولے میں ٹھیک، دوسرا بولے میں ٹھیک، تو سمجھ لے کہ وہ دل بکھرنے کا ٹائم آ گیا۔ ہمارے معاشرے جو ہے نا وہ ہمارے آپس میں ماحول جو ہے، اور ایک مذہب، ایک قرآن، ایک دین، ایک نبی ہونے کے باوجود اندر سے بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بکھرنے کو آپ سمجھیں، اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے تھامیں، اللہ کے اس نور کو سمجھیں، اس نور کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو یہ بدلتی ہوئی کیفیات اندر سے لوگوں کے دلوں کی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ دین میں ہی نہیں بکھرتے چلے جا رہے، بلکہ وہ ان کے اوپر ایسا پردہ چڑھتا جا رہا ہے کہ وہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ نسلوں کو غلام کر دیں گی، کیونکہ وہ اندر تک گہرائیوں تک اس کائنات کی جانے والی صلاحیت ان سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ان سے اندر کا وہ انسان جو پاورفل ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد نہ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، ارادوں کو نیک کریں، اپنے خیالوں کو نیک کریں، خیالوں کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، نیک بھی کریں، کنٹرول بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا غور و فکر بڑھے، آپ گہرائیوں میں اترنے کے قابل ہوں، اپنی گہرائیوں میں، اس قوم کی لوگوں کی گہرائیوں میں، اپنے دین میں، اپنے ملک کی ہر اس شعبے میں غور و فکر آپ کا بڑھے، ٹھیک ہے۔ تو صوفی کا بھی ایک یہی مقصد ہے، اور یہ آپ کو مختصر سا میں نے بتایا۔ اور جہاں تک رہے گی بات، یہ جو اس میں چیزیں شامل ہے، تو جوگ کا بھی مسئلہ، جوگی بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی، اس کا بھی مقصد، ان پہ الگ سے میں بات کروں گا کہ ان کا بھی مقصد، جوگ کا مطلب کیا ہے؟ آتما اور پر آتما کا آپس میں ملن، جوڑ جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن جوگی لوگ جو ہے نا کوئی بت پرستی میں چلا گیا، کوئی کیفیت پرستی میں چلا گیا، کوئی جو ہے نا وہ سدھی پراپت کرنے میں، یعنی کہ ایک چیز کوئی مل جاتی ہے نا، جیسے بیمار کو کوئی پکا ایک ہی بندہ شفا دے دیتا ہے، وہ ہوتی ہے سدھی۔ یا کسی ہنر میں ودھی جس کو بولتے ہیں، ویدوں سے جو نکلی ہوتی ہے، ودھی پراپت کر لینا، ٹھیک ہے، اس میں چلے گئے۔ تو انہوں نے اپنا جو تصوف ہے وہ
برباد کر دیا، تباہ حال کر دیا۔ اسی طرح جو سادی ہے، سادی یعنی کہ جو سادھنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سادھنا کرتے ہیں اپنی کیفیت کو ایک خوبصورت آنت میں رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کیفیت کو اسی طرح لوگوں کو کسی نے بیوقوف بنانے پہ لگا دیا، کسی نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں لگا دیا، تو کسی نے یہ اس کام میں لگا دیا۔ تو ان مذہبوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تصوف کا جو اصل سٹیج ہے وہ یہ سٹیج ہے کہ آپ یہاں تک جاؤ، اس نور کے ساتھ نور بن جاؤ، ٹھیک ہے، اس میں ایسے وہ آپ اس میں سما جاؤ، اور وہاں پہ آپ کو وہ نورانی، وہ نور والی آنکھ ملے جس سے آپ کائنات کو دیکھو، جس سے آپ اپنے معاشرے کو دیکھو، جس سے آپ اپنے نبی کے دین کو دیکھو، جس سے آپ اس قرآن کو دیکھو، تاکہ آپ اندر سے اندر گہرائیوں سے بدلتے چلے جاؤ۔ آپ ایک کے بدلنے سے گھر بدلے گا، ایک گھر بدلنے سے کئی گھر بدلیں گے، کئی گھروں کے بدلنے سے کئی معاشرے بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، آئندہ بھی نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو ہم ریکارڈ کریں گے۔